اب میں مختصر وقت کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں فاضل نوجوان حضرت مولانا محمد طیب عتیق صاحب خطیب مسجد حاضہ، وہ مائک پہ تشریف لائیں اور مختصر وقت میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ سامعین محترم،
ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، شان اور مقام اللہ احکم الحاکمین کے لیے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد انگنت لاتعداد بے شمار ریت کے ذرات اور بارش کے قطرات سے زیادہ اور کثیر تعداد میں درود و سلام امام الانبیاء، امام کائنات، سید الاولین والآخرین، شفیع المسلمین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ واجب الاحترام سامعین کرام، میں بہت سے مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے چند گزارشات رکھنا چاہتا ہوں۔ صرف اور صرف آپ کی توجہ کی ضرورت ہے، پوری توجہ، کامل انہماک، کامل استغراق اور مکمل انابت کے ساتھ گزارشات کو سماعت فرمائیے۔ یہ دین اسلام جو اللہ احکم الحاکمین نے اپنے آخری زمان پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ پیار اور محبت سے سب کہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ جو قرآن کریم، دین اسلام، حدیث مبارکہ، سنت مطہرہ نازل فرمائی ہیں، یہ سارے دین اسلام کا خلاصہ جو ہے وہ تین چیزیں ہیں۔ مفسرین کرام، محدثین اعظام، صحابہ کرام، ان تمام ہستیوں نے جو بھی کچھ کیا ہے، دین اسلام جس چیز کا نام ہے، دین اسلام کا خلاصہ صرف تین چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، دین اسلام کی پہلی شق خلاصہ وار کہ اللہ کو راضی کیا جائے عبادت کے ذریعے۔ دین اسلام، اللہ رب العزت کو ہم نے راضی کرنا ہے اللہ کی عبادت کے ذریعے، اللہ کی بندگی کے ذریعے۔ جس زندگی میں معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، جس زندگی میں اللہ کی بندگی نہیں، وہ رب ذوالجلال کی قسم زندگی نہیں ہے بلکہ وہ شرمندگی ہے۔ اگر ہماری زندگیوں میں اللہ کی بندگی نہیں تو ہم کیا منہ اپنے اللہ کو دکھلائیں گے؟ احکام الحاکمین کی عدالت میں جواب کیا دیں گے؟ اللہ کو راضی کیا جائے عبادت کے ذریعے، اور یہی میری اور تیری زندگی کا مقصد وحید ہے۔ اعلان رب العالمین نے اسی لیے فرما دیا،
احکم الحاکمین کا اعلان اور رب العزت کا قرآن کس بات کی گواہی دے رہا؟ مولا فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ۔ احکم الحاکمین نے تیری اور میری زندگی کا مقصد اپنی عبادت قرار دے دیا، اسی لیے احکم الحاکمین نے اعلان فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا دنیا والو اللہ کی بندگی میں اپنی زندگیوں کو بسر کرتے رہنا، کیونکہ اللہ تیرا خالق و مالک بھی ہے، اللہ تیرا رازق بھی ہے، وہ قادر و قدیر بھی ہے، وہ اللہ تجھے اولاد دینے والا بھی ہے، اسی اللہ نے تجھے رزق بھی عطا کر دیا، اسی اللہ نے تجھے اولاد بھی عطا کر دی، اسی اللہ نے تجھے گھر بار عطا کر دیا۔ اس اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اپنی جبین نیاز کو اللہ کے سامنے جھکا دیا کر۔ آئیے نا حدیث مبارکہ میں آیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ کی عبادت اس انداز میں فرمایا کرتے، حدیث پاک گواہی دے رہی، عزیز ان کا عزیز المرجل، میرے پیارے نبی علیہ السلام دوران اللہ کی عبادت اس طرح رویا کرتے تھے جس طرح ہنڈیا کی ابلنے کی آواز آتی ہے۔ اور رب کبریا کی قسم، میں نے اور تو نے دین اسلام کو سمجھا کیا ہے؟ ہم نے دین اسلام کو جگت بازیوں کا ذریعہ بنا لیا، ہم نے دل لگائی کا ذریعہ بنا لیا، ہم نے کانوں کی لذت بنا دیا۔ کعبہ کے رب کی قسم، دین اسلام یہ نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کو لذت کی آشنائی کے ساتھ روشناس کرتے پھریں، دین اسلام یہ بھی ہے عزیز کا عزیز المرجل۔ میرے پیارے نبی علیہ السلام ایسے نماز میں رویا کرتے تھے جس طرح ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی ہے۔ اما جان فرماتی ہے میرے پیارے نبی علیہ السلام کا مصلی مبارک آنسوؤں سے اس طرح بھیگ جاتا تھا جس طرح موسم برسات میں کپڑے بھیگ جاتے ہیں۔ میرے پیارے نبی علیہ السلام کے قدم مبارک پہ ورم پڑ جاتے۔ اما جان فرماتی ہیں آقا جی آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، آپ کے ذمے تو کوئی گناہ ہی نہیں، آپ پھر بھی اللہ کی عبادت اتنی زیادہ کرتے ہو کہ آپ کے قدموں پہ ورم پڑ جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اے میری صدیقہ، طاہرہ مطہرہ، طیبہ مطیبہ، عفیفہ کائنات، حرم پاک، میرے اور تیرے پیارے نبی علیہ السلام، ام المومنین، زوجۃ الرسول، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میرے آقا فرماتے ہیں اے میری صدیقہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس اللہ نے مجھے یتیم پیدا کر کے امام الانبیاء بنا دیا ہے۔ مومن و مسلمان کی زندگی صرف اور صرف اللہ کے شکریہ کا نام ہے، گلے شکوے کا نام نہیں۔ آئیے میں اختصاراً عرض کرتا چلوں دین اسلام کیا ہے۔ پہلا نمبر اللہ کو راضی کیا جائے اللہ کی عبادت کے ذریعے، اسی لیے رب العزت نے یہ اعلان فرما دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا
افعلوا الخير لعلكم تفلحون۔ فرمایا اے ایمان والو تمہاری زندگیاں گزرنی چاہیے رکوع و سجود میں۔ رکوع کیجئے اللہ کے عدالت، اللہ کے دربار میں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیے۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی عبادت کیجئے، عبادت کیجئے، اللہ کو راضی کیجئے۔ عبادت کے ذریعے خالصتاً اللہ کی عبادت کی جائے۔ اور دوسرا دین اسلام کا طریقہ کار اور دوسرا خلاصہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کو راضی کرنا ہے عبادت کے ذریعے۔ نمبر 2، آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کرنا ہے اطاعت اور فرما برداری کے ذریعے۔ اللہ کی عبادت کی جائے اس انداز میں کہ عرش والا خدا تجھ پہ راضی ہو جائے، اور میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، پیارے نبی تجھ پہ راضی ہو جائے۔ قیامت والے دن تجھے اپنے ہاتھوں سے پانی حوض کوثر کا پلا دے۔ قیامت والے دن پیارے پیغمبر تجھے اپنی ٹرین میں بٹھا لے۔ قیامت والے دن آقا دو جہاں فرما دے اے اللہ یہ میرا تابع دار ہے، یہ میرا فداکار ہے، یہ میرا فرما بردار ہے۔ اسی لیے تو احکم الحاکمین نے اعلان فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رحیم۔ اللہ کو راضی کرنا عبادت کے ذریعے، اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کیجئے اطاعت و فرما برداری کے ذریعے۔ اے اللہ ہم اپنی زندگیوں کو تیرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور طریقے کے مطابق زندگیوں کو بسر کرتے چلے جائیں۔ رب کبریا کی قسم، آئیے ذرا غور فرمائیے یہ کلمہ طیبہ اس کا تقاضا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ بندہ اپنی زبان سے اعلان کرتا ہے اے اللہ تو ہی میرا مشکل کشا ہے، اے اللہ تو ہی میرا حاجت روا ہے، اے اللہ تو ہی الہ ہے، اے اللہ تو ہی مختار کل ہے، اے اللہ تو ہی عالم الغیب ہے، اے اللہ تو ہی میری قسمت اور مقدر کا مالک ہے، اے اللہ تو ہی میرا معبود برحق ہے۔ اے اللہ میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں اپنی زندگی کو تیری بندگی میں بسر کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتلا میں تیری عبادت کیسے کروں۔ آئیے نوٹ کیجئے مسلک اہل حدیث کیا ہے۔ اے اللہ میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں، اپنی زندگی کو تیری بندگی میں بسر کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتلا میں تیری عبادت کیسے کروں۔ عرش معلیٰ سے جواب آیا، فرمایا محمد الرسول اللہ، میری عبادت کرنی ہے میرے آخری زمان پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور طریقے کو دیکھ لینا۔ نماز پڑھنی ہے میرے پیارے نبی کی سنت کو دیکھ لینا، زکوٰۃ دینی ہے میرے پیارے پیغمبر کے طریقے اور سنت کو دیکھ لینا، حج کرنا ہے میرے پیارے پیغمبر کی حدیث اور سنت کو دیکھ لینا، تو انہیں روزے رکھنے ہیں میرے پیارے نبی کی سنت اور طریقے کو دیکھ لینا۔ کعبہ کے رب کی قسم اسی کا نام اسلام ہے، اسی لیے رب العزت نے یہ اعلان فرما دیا ہے، فرمایا قُلْ إِن كنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔
اللہ تیرا حکم ہے کہ آخری تمام پیغمبر کی پیروی کی جائے، اطاعت و فرما برداری میں زندگیوں کو بسر کیا جائے۔ اللہ بتلانا اگر ہم تیرے پیارے نبی کی سنت اور حدیث کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرتے چلے جائیں تو ملے گا کیا؟ انعام کیا ملے گا؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ رسم دنیا ہر چیز کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ رب العزت نے اعلان فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا۔ فرمایا میرے پیارے نبی کی سنت کے تابع تم اپنی زندگیوں کو بسر کر لینا، میں صلحاء، میں صدیقین، شہداء اور انبیاء کا تجھے ساتھ نصیب کر دوں گا، میں جنت الفردوس کا داخلہ تیرے نام کر دوں گا۔ آئیے نا یقین نہیں آتا، یہ تو اللہ کا قرآن، آئیے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سماعت فرمائیے۔ ایک آنے والا آیا ہے، میرے آقا دو جہاں کی خدمت اقدس میں آیا ہے ایک آنے والا، میرے پیارے پیغمبر کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، آ کر عرض کرنے لگا اللہ کے پیارے پیغمبر جی مجھے سادہ سادہ اسلام بدلا دیجئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سادہ سادہ اسلام یہ ہے، سادہ اسلام کعبہ کے رب کی قسم کوئی اتنا مشکل بھی نہیں، اے میرے پیارے نبی جی سادہ سادہ اسلام بتلائیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی زندگی میں کلمہ توحید و رسالت کی گواہی دیتے رہنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اعلان کرتے رہنا، لا الہ الا اللہ کا اعلان کرتے رہنا۔ اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ کلمہ طیبہ کا تقاضا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میرے پیارے نبی علیہ السلام کے سوا کوئی اطاعت و فرما برداری کے لائق نہیں۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہہ دیا ہے، فرمایا بزرگوں کی بزرگی بے شک بجا ہے، بزرگ مسل کے اہل حدیث کیا ہے، بزرگوں کی بزرگی بے شک بجا ہے، لیکن عبادت کے لائق صرف ایک ہی خدا ہے۔ اماموں کی امامت بے شک بجا ہے، لیکن اطاعت کے لائق صرف اور صرف محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین اسلام کیا ہے؟ اللہ کو راضی کی توجہ میری طرف رہے، صرف آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ اور میاں دین اسلام کیا ہے؟ اللہ کو راضی کیا جائے اللہ کی عبادت کے ذریعے، اور آقا دو جہاں امام الانبیاء بدر الدجا والی بطحا سرور کون و مکان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیا جائے اطاعت و فرما برداری کے ذریعے۔ آئیے نا آنے والا آیا ہے، اس نے سوال کیا آقا جی سادہ سادہ اسلام بتلائیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ساری زندگی کلمہ توحید و رسالت کی گواہی دیتے رہنا۔ فرمایا آقا جی اس کے علاوہ؟ فرمایا دن اور رات میں 5 نمازوں کو قائم کرنا، دن اور رات میں
5 نمازوں کو قائم کرنا۔ ذرا غور کیجئے، اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیے، آیا ہم پیارے نبی کی حدیث کے اوپر عمل کر رہے ہیں یا کہ نہیں؟ ہمارے گھروں میں 5 نمازوں کی پابندی کی جا رہی ہے یا کہ نہیں؟ تمہیں میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، تمہاری میں عظمت کو کروڑ بار سلام پیش کرتا ہوں۔ تم اللہ کے گھر میں آئے ہو، آج کچھ نہ کچھ لے کر جانا ہے، آج یہ عقیدہ بنا کر جانا ہے۔ ہر حال اور ہر آن میں نمازوں کی پابندی کی جائے، 5 نمازوں کو قائم کرنا۔ یہ میں دین اسلام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دن اور رات میں 5 نمازوں کو قائم کرنا۔ فرمایا آقا جی اس کے علاوہ اور کوئی نماز؟ فرمایا باقی تیری مرضی، چاہے نماز تہجد پڑھا کر، چاہے نوافل ادا کیا کر، چاہے نماز ضحیٰ ادا کیا کر، چاہے نماز اشراق ادا کیا کر۔ اللہ کی جتنی تو عبادت کرے اتنی ہی کم ہے، جتنی مرضی عبادت کیا کر، لیکن فرضی 5 نمازیں ہیں۔ فرمایا آقا جی اس کے علاوہ اور دین کیا ہے؟ فرمایا اگر اللہ تجھے صاحب مال کر دے، نصاب عطا کر دے، اپنے مال کا 40واں حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا۔ فرمایا آقا جی اس کے علاوہ؟ فرمایا باقی تیری مرضی۔ اللہ اللہ آقا جی اور اسلام کیا ہے؟ فرمایا ایک سال میں 29 یا 30 دنوں کے ماہ رمضان کے روزے رکھ لینا۔ فرمایا آقا جی اس کے علاوہ کیا ہے؟ فرمایا باقی تیری مرضی۔ فرمایا اور اسلام کیا ہے؟ فرمایا پوری زندگی میں 1 مرتبہ حج بیت اللہ کو چلے جانا۔ آقا جی اس کے علاوہ؟ فرمایا باقی تیری مرضی، چاہے ہر سال حج کو جایا کر، اللہ 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 توفیق دے دے، چاہے ہر سال عمرہ کیا کر۔ میاں غور فرمائیے، یہ آنے والا میرے نبی کا صحابی، میرے نبی کا جان نثار، میرے نبی کا فداکار، آقا دو جہاں سے سادہ سادہ اسلام پوچھ کر جا رہا ہے، اور جانے لگا کہنے کیا لگا؟ فرمایا واللہ، ذرا غور فرمانا، کعبہ کے رب کی قسم بات اتنی اہمیت کی حامل ہے، اگر یہ بات سمجھ آ جائے دین و دنیا سنور جائے گی۔ جانے لگا کیا کہنے لگا؟ حدیث پاک کے الفاظ، فرمایا واللہ لا ازید علی ذالک ولا انقص منہ شیئا۔ آقا جی مجھے عرش والے خدا کی قسم ہے، جو آپ نے بتلا دیا، جو آپ نے سمجھا دیا، جو آپ نے پڑھا دیا، مجھے رب ذوالجلال کی قسم ہے، نہ میں اس میں کمی کروں گا، نہ میں اس میں اضافہ کروں گا۔ رب ذوالجلال کی قسم، یہی مسلک اہل حدیث ہے جو عقیدہ آج سے 1400 یا 1500 سال قبل میرے نبی کے صحابیوں کا تھا، وہی عقیدہ، وہی منہج، وہی مسلک آج کے اہل حدیث کا ہے۔ اہل حدیث بھی دنیا کے سامنے یہی دعوت دے رہا ہے، یہی پڑھا رہا ہے، یہی سمجھا رہا ہے کہ جو میرے پیارے نبی کا فرمان ہے، جو سنت ہے، جو حدیث ہے، اس میں نہ اضافہ ہو سکتا ہے نہ کمی ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ کوئی بات نہیں، صرف توجہ کی ضرورت ہے آپ کی۔ میرے پیارے نبی علیہ السلام کا وہ غلام، وہ صحابی یہ اعلان کر کے گیا، فرمایا واللہ لا ازید علی ذالک ولا انقص منہ شیئا۔
آقا جی عرش والے خدا کی قسم ہے نہ میں کمی کروں گا نہ اضافہ کروں گا۔ آئیے نا غور فرمائیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا فرمایا؟ میرے آقا فرماتے ہیں افلاح ان صدقہ، اور دوسری حدیث کے پاک کے الفاظ فرمایا ان صدقہ دخل الجنہ۔ اے میرے صحابیوں، یہ جانے والا اگر اپنے دعوے میں سچا ہے تو اللہ کی جنتوں کا مالک بن چکا ہے اور عرش والا خدا اس پہ راضی ہو چکا ہے۔ میاں ثابت کیا ہوا؟ دین اسلام کا دوسرا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، پہلا خلاصہ اللہ کی عبادت کی جائے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کرنے کے لیے پیارے نبی کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، اور تیسری بات جو ہے اللہ کی مخلوق کو راضی کیا جائے خدمت کے ذریعے۔ نمبر ایک بات مکمل ہونے لگی ہے، اللہ کو راضی کیا جائے اللہ کی عبادت کے ذریعے، پیارے پیغمبر کریم کو راضی کیا جائے اطاعت و فرما برداری کے ذریعے، اور اللہ کی مخلوق کو راضی کیا جائے خدمت کے ذریعے۔ تیری زندگی میں خدمت شعاری ہونی چاہیے، خدمت کا نام ہونا چاہیے۔ آئیے نا میں اپنے پیارے پیغمبر کی ایک حدیث سنا کر آپ کو سلام پیش کرنے لگا ہوں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام محو عرا میں مشہور و معروف واقعہ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما محو عرام ہے، اور میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تلوار کو لٹکایا ہوا ہے، درخت کے ساتھ لٹکایا ہوا۔ ایک آنے والا آیا، اس کا نام کیا ہے؟ ایک آنے والا آیا ہے، اس نے میرے پیارے پیغمبر کی تلوار کو اٹھا لیا ہے اور آقا دو جہاں کے اوپر تلوار کو تان لیا ہے۔ اس کا نام ہے غورث بن حارث۔ یہ غورث بن حارث نامی آیا، میرے پیارے نبی کی تلوار کو آپ نے ہاتھ میں پکڑ لیا ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے کہتا ہے میں امنعک منی، اے اللہ کے پیارے نبی جی ذرا بتلائیے نا مجھ سے آپ کو کون بچائے گا؟ میرے ہاتھ میں تلوار ہے، میں آپ کی گردن قلم کر سکتا ہوں، نعوذ باللہ۔ میں امنعک منی، مجھ سے آپ کو کون بچائے گا؟ اللہ اللہ، ذرا غور فرماتے جانا تو حدیث پاک کے الفاظ کیا ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ مجھے اللہ بچائے گا۔ غور کیجئے، توجہ میری طرف رہے۔ وہ غورث بن حارث کہتا ہے آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ۔ یہ کتنا بڑا وظیفہ ہے، یہ کتنی بڑی طاقت ہے۔ فرمایا اللہ مجھے بچائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، تو بھی اپنی زبان سے حسبی اللہ و نعم الوکیل کا ورد کرتا رہا کر، لا الہ الا اللہ کا اعلان کرتا رہا کر، لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرتا رہا کر۔ یہ مختصر سی بات ہے، 300-400 مرتبہ ایک دن میں لا حول ولا قوت الا باللہ کا نغمہ الاپ لیا کر۔ رب ذوالجلال کی قسم میں علی وجہ البصیرت کہتا ہوں، اپنے پیارے پیغمبر کی حدیث کی گواہی پیش کر کے کہتا ہوں، تیرا ہر مسئلہ عرش والا خدا خود حل کرے گا۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ مجھے بچائے گا، تو اس کے ہاتھ سے تلوار گر چکی، وہ کانپنے لگا، تلوار گر چکی۔ میرے پیارے نبی نے اس تلوار کو پکڑ لیا، فرمایا اب بتلا مجھ سے تجھے کون بچائے گا؟ میں عاصمک منی، اب ہاتھ تلوار میرے ہاتھ میں ہے، اور مجھ سے تجھے کون بچائے گا؟ وہ غورث بن حارث کہتا ہے آپ بہت ہی کریم النفس ہیں، آپ اعلیٰ ترین خلق کے مالک ہیں، آپ خلق عظیم کے مالک پیکر ہیں، آپ مجھے چھوڑ دیں گے
میرے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جا میں نے تجھے چھوڑ دیا ہے، جا میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، اور تیری زندگی میں معافی ہونی چاہیے، تیری زندگی میں درگزر ہونا چاہیے، تیری زندگی میں خدمت خلق ہونی چاہیے۔ اگر خدمت خلق نہیں، اگر معافی نہیں، اگر درگزر نہیں، پھر کچھ بھی نہیں۔ حدیث پاک کے الفاظ فَخَلَّ سَبِيلَهُ، میرے پیارے نبی علیہ السلام نے اس کو جانے دیا، درگزر کر دیا، معاف کر دیا، اس کا راستہ چھوڑ دیا، اس کو جانے دیا۔ اب وہ جا رہا ہے، اپنے قبیلے میں پہنچ رہا ہے۔ اپنے قبیلے میں پہنچ کر کیا کہا؟ رب کعبہ کی قسم، یہ الفاظ ان الفاظ پہ غور کیجئے۔ وہ غورث بن حارث اپنے قبیلے میں جا کر کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ فرمایا جئتکم من عند خیر الناس، ذرا غور کیجئے، ہم بات بات پہ لڑنے والے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا نظریہ قائم کرنے والے، میرا تیرا نظریہ، میں اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا قائل ہوں، میرا تیرا نظریہ، میں نے کبھی کسی کو چھیڑا نہیں، اگر کوئی مجھے چھیڑ دے تو میں نے چھوڑا نہیں، یہ نظریہ باطل ہے۔ میرے اور تیرے پیارے پیغمبر کریم کا نظریہ فَخَلَّ سَبِيلَهُ، اس کا راستہ چھوڑ دیا ہے، معاف کر دیا ہے۔ اب جا کر اپنی قوم کے سامنے کیا کہا؟ فرمایا جئتکم من عند خیر الناس، اپنی قوم اور قبیلے کے سامنے جا کر کہا، اے میری قوم، اے میرے قبیلے والوں، میں کائنات کے سب سے بہترین انسان کے پاس سے آیا ہوں۔ میں ان کی گردن قلم کرنے پہ تھا، میں نے ان کی گردن کو قلم کرنا چاہا، لیکن اس ہستی اقدس و مقدس نے مجھے رہا کر دیا ہے۔ اسی لیے مولانا حالی فرما گئے، فرمایا محبت کے دریا جس نے یوں بہائے، محبت کے دریا جس نے یوں بہائے، دل ان کا بچھینا جو سر لینے آئے، یہ سر لینے کے لیے آیا ہے، لیکن جا کر گواہی کیا دے رہا ہے؟ جئتکم من عند خیر الناس، اے میرے قبیلے والوں، میں کائنات کے بہترین انسان اور ہستی کے پاس سے ہو کر آیا ہوں۔ محبت کے دریا جس نے یوں بہائے، دل ان کا بچھینا جو سر لینے آئے، محبت کے دریا جس نے یوں بہائے، دل ان کا بچھینا جو سر لینے آئے، بندہ نوازی کے وہ جوہر دکھلائے، خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی، خوشی اپنی، اور دین اسلام کیا ہے؟ اور خوشی اپنی اوروں کے غم میں بلا دی، دی گالی جس نے اس کو بھی دعا دی۔ وہ غورث بن حارث اپنے قبیلے کے پاس جا کر کہتا ہے، جئتکم من عند خیر الناس، میں کائنات کی بہترین ہستی اور شخصیت کے پاس سے آیا ہوں، میں ان کی جان لینے کا خواہاں، لیکن انہوں نے مجھے معاف فرما دیا، رہا کر دیا۔ اللہ اللہ، غورث بن حارث کی اس گواہی کو سن کر سارے کا سارا قبیلہ جو ہے موقع کے اوپر مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس کا نام اسلام ہے کہ اللہ کو راضی کیا جائے، اللہ کی عبادت کے ذریعے آقا دو جہاں کو راضی کیا جائے۔
اطاعت و فرما برداری کے ذریعے اور اللہ کی مخلوق کو راضی کیا جائے خدمت کے ذریعے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وما علیہ